سورہ عنکبوت آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور پچھلی جو ہم نے آیتیں پڑھی ان میں ایک سینٹرل آئیڈیا یہ مل رہی تھی کہ بغیر آزمائش کے نبیوں نے بھی اس زندگی میں کس قدر آزمائش اٹھائی، اور بغیر آزمائش کے ہمیں جنت نہیں مل سکتی۔ اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیا آزمائش آئی، اس بات کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی قوم کو، اپنے والد کو سمجھایا۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور رزق تلاش کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو انہیں سمجھایا، اور آیتیں دیکھیں کہ ان کی تبلیغ کا انداز کیا تھا اور انہوں نے کس طرح کھل کر بات کہی۔ آیت نمبر 18، انہوں نے کہا کہ وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم جھٹلاتے ہو، یعنی پچھلی آیت میں آ رہا تھا کہ تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو اللہ کے سوا، یعنی اللہ بھی ہیں اور اللہ کے علاوہ بھی تم دوسروں کو بڑا سمجھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں رزق دیں گے یا کچھ بھی اللہ کی دین میں سے وہ خود دے سکتے ہیں، یعنی اتھارٹی ان کے بھی پاس ہے۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ اگر تم اس توحید کو کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، اگر اس بات کو جھٹلاتے ہو، فقد کذب امم من قبلکم، بس یقیناً جھٹلائے جا چکی ہیں امتیں تم سے پہلے بھی، یعنی جھٹلایا امتوں نے تم سے پہلے بھی۔ اور یہ بڑی پیاری بات آگے بتائی جا رہی ہے کہ جھٹلانے والوں تک اللہ کا پیغام ضرور پہنچتا ہے۔ وما علی الرسول، اور نہیں ہے رسولوں پر کوئی ذمہ داری، یعنی رسول پر نہیں ہے کوئی ذمہ داری، الا البلاغ المبین، مگر صاف طریقے سے بات کو پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وحی کے الفاظ بالکل کلیئر ہیں، اور ایک سٹینڈرڈ پر اللہ نے کامن مین اسے بہت اچھی طرح سے عام انسان سمجھ سکتا ہے، لیکن ہر چیز کو سمجھنے کے لیے کنسنٹریٹ کرنا، غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر بات آ رہی ہے جو آپ کو خاص بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شرک سے روکا اور یہ کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو قومیں تباہ ہو چکی ہیں، اور رسول پر ذمہ داری صرف بتانے کی ہے، ہدایت دینے کی نہیں ہے۔ اور پھر وہ دلیل پر، بصیرت پر انسان کو بلاتے ہوئے کہتے ہیں اولم یرو، یعنی تم خود دیکھ لو، تم خود ایکسپلور کر لو، یا نہیں وہ دیکھتے ہیں کیف یبدئ اللہ الخلق، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے تمام چیزوں کی پیدائش کی، ثم یعیدہ، جب وہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے تو پھر تمہیں اٹھائے گا، یعنی بیچ میں سکپ ہو گیا کہ دیکھو تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے۔ تو اب پہلے توحید پر انہوں نے بات کی، پھر انہوں نے قیامت کا عقیدہ دیا، اور پھر حضرت ابراہیم لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ ساری چیزیں اللہ پر بہت آسان ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم قرآن میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے بڑا مذاق بھی بنایا کہ اللہ کیسے اٹھائیں گے ایک انسان کو جب وہ مر کر مٹی ہو جاتا ہے۔ تو بار بار ہمیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ تم اپنی ایج، اپنی عمر سے پہلے کہاں تھے، تم بھی اس دنیا میں تمہارا کوئی وجود نہ تھا، اللہ نے تمہیں اس دنیا میں لایا، پھر اللہ تمہیں موت دیں گے، تو پھر اللہ تمہیں کیوں اٹھا نہیں سکتے؟ اور آپ دیکھیں کہ یہ عقیدہ آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے، اور جھٹلانے والے اسے جھٹلاتے ہیں اور سمجھنے والے اسے سمجھ کر اپنے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ دوبارہ دلیل پر ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ پر بہت آسان بات ہے۔ اب آگے بات آ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کس طرح سے لوگوں کو بلایا، ان کی تبلیغ کا بھی انداز بتایا جا رہا ہے کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان سے کہہ دیجئے سیروا فی الارض، سیر کرو زمین میں، جاؤ گھوم پھر کر دیکھ لو، فانظروا، بس نظر ڈالو، کیف بدأ الخلق، کس طرح ابتدا کی اس اللہ نے
خلقت کی، تمام چیز کی پیدائش کی. ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ وہ اٹھائیں گے اٹھانا دوسری بار. یعنی آپ غور کریں کہ یہاں کس طرح دلیل دی جا رہی ہے کہ تم خود دیکھ لو. دیکھیں یہ لفظ ہے تم خود دیکھ لو. اولم یرو، اور پھر کہا گیا کہ تم جھٹلاتے ہو تو پہلی امتوں میں نے بھی جھٹلایا، اور تم تک بات کو پہنچانا ہر رسول کی ذمہ داری ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اتنا علم دیا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف سائنٹسٹ یہ باتیں جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں علم والا. اور آج کل تو ماشاءاللہ ایجوکیشن اتنی واسٹ ہے کہ چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ کس طرح سے پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا. بگ بینگ تھیوری لوگ کس طرح سے پڑھتے ہیں. تو یعنی جی اٹھنے کے لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں نظر آ رہا ہے قرآن میں کہ اہل کتاب کے گروہوں نے جھٹلایا. مشرکین مکہ جنہیں ہم ہندوز سمجھتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے بھی جھٹلایا. لیکن جب ہم سورہ اعلیٰ دیکھتے ہیں اور قرآن کی جگہ جگہ آیت دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد سے جتنی کتابیں اتری، جتنے صحیفے اترے، اور یہ انہی نبیوں کو ماننے والے لوگ جن کی کتابوں میں آخرت کا عقیدہ بھرا پڑا تھا، لیکن آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اسے انکار کر رہے تھے. اور اگر آج کے کرنٹ دور میں دیکھ لیں تو وہی اہل کتاب اور وہی مشرکین آج جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کرے کہ آپ میری بات سمجھ سکتے ہو. میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن جب اسٹڈی کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اسٹرگل کرنی پڑی آخرت کا عقیدہ دیتے ہوئے. لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ھذا، یعنی یہ باتوں کا ذکر لفی الصحف الاولی، پہلے صحیفوں میں بھی درج ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں موجود ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے پڑھنے والے اہل کتاب کے دونوں گروپس اور صحف ابراہیم کو پڑھنے والے ہندوز، جو آج ذاکر نائک بھی وہی کتاب اٹھا کر اور ہندوؤں میں پوری طرح سے وہ پھیلاتے ہیں کہ کس طرح اللہ کی باتیں سملر ہیں قرآن سے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ آج کا مشرکین اور آج کے اہل کتاب بھی آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں، سوائے یہ کہ چند نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن ایک بڑی جماعت اہل کتاب کی بھی آخرت کا یقین رکھتی ہے. جس سے میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہر دور میں کچھ باتیں پردوں میں چھپ جاتی ہیں، اور ہر دور کے لوگوں پر یہ فرض ہے کہ وہ ان پردوں کو ہٹانے کی کوشش کریں. اور ہم تو خاص خاتم النبیین کا عقیدہ رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں. تو ہم سب پر تو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر اس بات کو کھول دیں لوگوں کے سامنے جو کئی پردوں میں آ کر اور اتنی گمبھیر ہو چکی ہے کہ لگتا ہے کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں کام کیا، آج آپ کو اور مجھ کو اپنے دور میں کام کرنا ہے. تو اب آپ دیکھیں ایک بہت بڑی بات ابراہیم علیہ السلام بتاتے ہیں. یہ آیت تو کمپلیٹ پہلے ہم کریں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ دوبارہ جی اٹھنے پر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تم کیوں نہیں یقین رکھتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جبکہ ہم نے دیکھا کہ یہ سب اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، یہ سب خانہ کعبہ کو بیت اللہ ماننے والے لوگ تھے. ان کے درمیان اللہ کا نام بھی ایگزسٹ تھا اور اللہ کا عقیدہ بھی ایگزسٹ تھا. لیکن ہماری طرح یہ اللہ کے علاوہ بھی دوسروں کو کسی نہ کسی اینگل سے اتھارٹی کا مالک بناتے تھے. اب آپ دیکھیں بہت بڑی بات بتائی جا رہی ہے، یعذب من یشاء ویرحم من یشاء. یہ بظاہر تو آپ کو کوئی بڑی بات نہیں لگے گی، لیکن اصل میں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ عذاب دے گا اللہ تعالیٰ جسے وہ چاہے گا، اور وہ رحم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ جسے وہ چاہیں گے. اب ہمیں اس کے لیے ایک تو ڈرنا چاہیے. اگر ہم ایماندار ہیں، اگر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سے ملاقات ہے، تو ہمیں پورے لاز اور اصول
ہمیں پڑھنے پڑیں گے کہ وہ عذاب کس کو دیتا ہے اور وہ رحم کس پر فرماتا ہے. یعنی ہمیں اللہ کے پورے لاز دیکھنے پڑیں گے اگر ہمارے لیے یہ میجر ایشو ہے اور ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں تب. تو ہمیں ایک ایک آیت میں نظر آ جائے گا کہ اگر ہم شرک سے بچیں گے، اگر ہم حتی الامکان برائیوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، اور اگر ہم لاپرواہی کریں گے، اگنور کریں گے، قرآن کو، الہامی کتاب کو نہیں سمجھیں گے تو ہم عذاب کے مستحق ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی جی اٹھنے کا عقیدہ دیا، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی تبلیغ کا انداز ابھی آپ کو چند آیتوں میں بتا دیا گیا. پھر اور آگے تلقین کی جا رہی ہے کہ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، کہ اے لوگوں جو تم اتنی بے پرواہی سے پھرتے ہو، اللہ کی کتاب کو ترجمے سے نہیں پڑھتے، تو تم ہرا نہیں سکتے، تم عاجز نہیں کر سکتے زمین میں اللہ کو، وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہ آسمانوں میں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ کوئی نصیر. آپ دیکھیں یہاں بھی وہی لا الہ الا اللہ کی تلقین کر دی گئی کہ اللہ کے علاوہ انبیاء کرام موجود تھے ہر دور میں، لیکن قیامت کے دن کیونکہ آسمان میں بھی تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، تو ایک اشارہ جاتا ہے کہ زمین میں بھی نہیں ہرا سکتے، آسمان میں بھی نہیں ہرا سکتے، یعنی آخرت میں بھی تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو. تو تم یاد رکھو کہ آخرت میں بھی تمہارے لیے کوئی ولی اور کوئی نصیر نہیں ہوگا، فقط ولی اللہ ہیں اور پوری شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ وہ عذاب دے گا جسے چاہے گا، وہ رحم کرے گا جس پر چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساری زندگی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر وہ کام سے بچیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم اللہ کے عذاب کے مستحق نہ ہو جائیں. کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی شکل سے خوش ہوں گے یا کسی کے خاندان سے خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ بہترین اعمال دیکھتے ہیں، جو کہ آپ سورہ عنکبوت میں پڑھنے لگے ہیں. بار بار آپ کو یہ تلقین کی گئی کہ کیا سمجھتا ہے انسان کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور اسے آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، پھر اس آزمائش میں اسے ہمت سے کام اور عقل سے کام نہیں لینا. تو آزمائش سے پہلے ہی ہم قرآن ترجمے سے پڑھ لیں. اس لیے ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے جیسے دنیا میں کانفیڈنٹلی چلنے کے لیے وہ بچوں کو دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، اسی طرح بچپن سے جیسے ہی تجوید بچوں کی اچھی ہو جائے تو ہمیں ختم القرآن سے کوئی غرض نہیں. جہاں بچوں کی تجوید اچھی ہو جائے کہ ان کا ایکسنٹ، قرآن کا لہجہ اچھا ہو جائے، انہیں یہ نہیں دیکھنا کہ انہیں اب پورے 30 پارے پڑھانے ہیں، انہیں فوراً اپنے بچوں کو ترجمے پر لانا ہے، کیونکہ اسی سے ہی ان کی گرومنگ ہوگی اور وہ مینٹلی پریپیئر ہوں گے کہ تکلیف میں، پریشانی میں وہ کس طرح کی زبان یوز کریں، کس طرح گالی گلوچ سے بچیں، کس طرح دوسروں پہ الزامات ڈالنے سے بچیں، اور سب سے بڑھ کر شرک کی پہچان ہمارے بچوں کو ہم سے زیادہ نصیب ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا ساتھی بنا دے. تو اب جناب ہم پڑھ رہے تھے اور پھر آگے جب ہم پڑھتے ہیں کہ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کے لیے وہ اس کی تیاری نہیں کرتے ہیں، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ مایوس ہیں، جو کہ مایوس کنسیڈر کریں اپنے آپ کو میری رحمت سے. یعنی جنہیں اللہ کی ملاقات نہ عزیز ہے نہ چاہت ہے. اور دیکھیں ایک ہی جرم نظر آ رہا ہے، کفروا بآیات اللہ. جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے گا تو گویا وہ اللہ کے دن، اللہ کی ملاقات میں بالکل مایوس کھڑا ہوگا، اس کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی. اولئک یئسوا من رحمتی، یہی وہ لوگ ہیں جو مایوس ہوں گے میری رحمت سے. واولئک
لہم عذاب علیم، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔